ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے جانے سے پہلے میں نے کہا تھا OGDCL کے حوالے سے بات کریں گے. صاحب لاسٹ ٹائم بھی کچھ بات تو ہماری اس حوالے سے ہوئی تھی کیونکہ اپوزیشن مل رہی ہے حکومت کو اس حوالے سے بھی, پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے بھی. ایک تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو بڑا ویہمنٹلی اپوز کر رہی ہے. وہ کہتے ہیں اگر مسلم لیگ نون کی یہ پالیسی رہی تو پھر ہم بھی کہیں گے کو نواز کو. اور حکومت نے اب یہ فیصلہ سسپینڈ کر دیا ہے, اور وہ کس وجہ سے کیا ہے ذرا آسان کر کے ذرا لوگوں کو بتانا چاہیے. دیکھیے, حکومت کو پیسے کی ضرورت ہے. پیسہ یا چھاپ سکتے ہیں یا گھر کے ایسٹس ویلتھ کو بیچ سکتے ہیں, یا ٹیکس سے اکٹھا ہو سکتا ہے. تین ہی چیزیں ہیں. یا چوتھا یہ ہے کہ قرضہ لے سکتے ہیں. قرضہ وہ آلریڈی لے رہے ہیں IMF سے, کوئی 1.25 بلین پر ایئر وہ لے رہے ہیں ڈالرز. ہاں, وہ 5.3 بلین کا بھی وہ اگلے 3-4 سال میں. ہاں ٹھیک. تو مطلب ہے وہی 1.5 ارب ڈالر ہر سال وہ IMF سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تو قرضہ ورلڈ بینک تھوڑا سا دے دیتا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے دیتا ہے, ملا جلا کے 2 ارب ڈالر اکٹھا کر لیتے ہیں. اس سے زیادہ ملتا بھی نہیں ہے اور نہ ہی ان کو لینا چاہیے, بیکاز قرضہ دینا پڑتا ہے. اب آپ آئیے, یہ سورس تو پوری ہو گئی. اس کے علاوہ اور کون سی سورس ہے؟ نوٹ بھی چھاپ رہے ہیں, جس کی وجہ سے تھوڑی مہنگائی بھی ہو رہی ہے. زیادہ کریں گے تو اور مہنگائی ہو جائے گی, اور جتنی مہنگائی ہوگی اتنا ہی ڈالر تکڑا ہو جائے گا, کہ آپ کا روپے کی قیمت گر جائے گی. روپے کی قیمت گرے گی کیونکہ جس چیز کی سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے اس کی قیمت گر جاتی ہے نا. اور اگر گر جائے گی تو امپورٹس مہنگی ہو جائیں گی, امپورٹ مہنگی ہو جائے گی تو پھر مہنگائی ہو جائے گی. تو اس لیے وہ بھی ایک حد سے آگے نہیں, لمٹ سے آگے نہیں چھاپ سکتے نوٹ. اور وہ ویسے بھی اسٹیٹ بینک اگر انڈیپینڈنٹ ہے تو ان کو چھاپنے نہیں دیتا. تیسری چیز میں نے کہا ٹیکس کلیکشن. اب ٹیکس کلیکشن کی بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکس کلیکٹ ہو, اور وہ اتنی آسان بات بھی نہیں ہے. ہر روز پتہ چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا ہوا ہے. کر رہے ہیں. اس وقت ہماری ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ہماری سال کی پورے ملک کی جو انکم ہے, جسے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کہتے ہیں, اس کا کوئی 8-9-10% حصہ ہے. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ 10-12-13 پہ آ جائے, مگر وہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کا یہ تعلق ٹیکس کلیکشن سے بھی ہے اور معیشت کی گروتھ کے ساتھ بھی ہے. جتنی زیادہ اکانومی جو ہے معیشت گرو کرے گی اتنا زیادہ لوگ انکم لیں گے, انکم کے اوپر ٹیکس لگے. اور گروتھ جو ہے وہ بھی 3%, 3.5-4 پہ رکی ہوئی ہے. تو وہ بھی ایک لمٹ ہے اس کی بھی. اور چوتھا یہ ہے کہ جو اپنی اثاثے ہیں ان کو بیچا جائے اور اسے کوئی پیسے اکٹھے کر لیے جائیں. تو یہ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن ایک ایسا اثاثہ ہے جو لاس میکنگ نہیں ہے, یہ بہت بڑی پروفٹ کماتا ہے. 10-12 ارب روپے کی پروفٹ ہے اس کی. تو اس لیے سوچا کہ اس کو بیچ دیا جائے. تو کیا بیچنا ہے؟ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے 7 سے 10% اس کے شیئر بیچ دیے جائیں. اور اس شیئر بیچنے کے ساتھ 7 سے 10% شیئر اس کے بیچنے کے ساتھ ان کا خیال تھا ان کو 700-800 ارب ملین ڈالر, ملین ڈالر 1 ارب ڈالر سے کم, تھوڑا سا کم مل جائیں گے ان کو. کوئی اگر 10% بیچتے تو ان کو 1 ارب ڈالر مل جائے, مطلب 0.8 بلین ڈالر. ہاں, تو مطلب ہے کہ یہ ان کا خیال تھا. اب ان کو پیسے ضرورت ہے, آپ کو پتا ہے 1 ارب ڈالر کا مطلب ہے کہ 100 ارب روپیہ. تو اس لیے ان کا خیال تھا کہ ہمیں 80 ارب روپیہ تو مل ہی جائے گا. ٹھیک. اب انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا تو کچھ لوگوں نے کہا, جس میں ہم بھی شامل تھے, ہم نے بھی پروگرام کیا, ہم نے کہا یہ مت کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پروفٹ میکنگ ہے, منافع اس کو ملتا ہے, آپ اس کو کیوں وہ یونٹ بیچیں جو لاس میں جا رہا ہے, تاکہ آپ کو 4 پیسے ملیں, آپ گھر اپنا بند کریں فیکٹری اور کسی کو کہیں چلائے, آپ 4 پیسے لے کے اپنے گھر چلے جائیں. اس وقت آپ وہ لاس میکنگ میں ہر سال آپ پیسے دیتے ہیں چلانے کے لیے, اپنی جیب سے جا رہا ہے, انسٹیڈ آف وہاں سے کچھ آئے, جیسے اسٹیل مل ہے اور بھی ایسے 62 ادر لاس میکنگ یونٹس ہیں. کوئی 60 سے زیادہ ہیں ایسے جن کو بیچیں, مگر ان کو خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. لوگ وہی خریدنا چاہتے ہیں جو کہ منافع جس میں ہو, بڑے ریڈیوس پرائسز پہ. اور وہ اب انہوں نے جب یہ فیصلہ کیا تو اس وقت آئل کی قیمت, کیونکہ یہ آئل گیس اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے, یہ ڈیولپ کرتی ہے گیس ریسورسز آپ کے, تو اس وقت تیل کی قیمت $120 تھی پر بیرل. اب گر گئی ہے, کوئی 70-80 پہ آ گئی, اور شاید امکان ہے کہ یہ سے زیادہ بڑھے گی بھی نہیں. تو ان کا شیئر ویلیو جو ہے وہ گر گئی OGDCL کی, کیونکہ تیل کی قیمت گری ہے تو ظاہر ہے ان کی منافع کے اوپر بھی اثر پڑے گا. مطلب وہ نیچرل افیکٹ ہے. تو جب یہ ایسے ہو رہا ہو تو اس وقت نہیں چیز بیچتے. کوئی چیز بیچنے جائیں تو اس وقت بیچتے ہیں جب اس کی قیمت بڑھ رہی ہوتی ہے, جب اس کی قیمت گر رہی ہوتی ہے تو اس وقت نہیں بیچتے. تو یہ قیمت گر رہی تھی تو جب یہ انہوں نے سوچا تھا کہ یہ بیچیں گے اس وقت قیمت ٹھیک تھی, مگر جب تک یہ تیاری کی اور جب تک پہنچے بیچنے کے اوپر اس وقت قیمت گر رہی تھی اور اچھی خاصی گر چکی تھی. تو ہم نے اس وقت آرگیو کیا تھا, میرے خیال پچھلے ہفتے ہم نے کہا تھا مت کریں, یا آپ کو پیسے نہیں ملیں گے اور آپ گندے ہو جائیں گے اور پھر آپ کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی.
اور وہی ہوا. ان نے جب یہ کرنے گئے تو ان کو پتا چلا کہ یہ 10%, 8% بیچنا چاہ رہے تھے, 4-5% سے زیادہ تو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے. گاہک ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. جو گاہک نہیں ہے تو پھر قیمت کہاں سے ملے گی؟ یا تو ہوتا نا کہ 100 لوگ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں 15% آپ کے شیئر خرید لیں گے, تو پھر قیمت بڑھ جاتی ہر شیئر کی. یہاں وہ 10% بیچے جا رہے ہیں اور 5% خریدنے کے لیے لوگ نہیں ہیں. تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تو مارے جائیں گے, یہ تو بہت بڑی تنقید ہو جائے گی, ہم اچھا خاص سونا جو ہے وہ چاندی کے بھاؤ بیچ رہے ہیں, ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. تو پھر انہوں نے آئی ایم ایف سے پوچھا, کیونکہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہی تھی کہ پرائیویٹائز کرو, وہ کہہ رہی تھی سب چیزوں کو بیچو, کیونکہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ چلائیں گے, پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ہو تو اور بھی پیسے بنائیں, آپ ٹیکس کریں, آپ کا شیئر ہے اس کے اندر, وہ آپ کو پروفٹ ملنی چاہیے. تو اب انہوں نے پھر آئی ایم ایف کو کہا کہ دیکھ لیجئے اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا, تنقید بھی ہوگی اور پیسے بھی اکٹھے نہیں ہوں گے. تو پھر آئی ایم ایف نے کہا اچھا ٹھیک ہے, ہم یہ کنڈیشن جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں اور آپ مہربانی کر کے اس کو نہ بھی پرائیویٹائز کریں. اس لیے اب انہوں نے یہ پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کہا پرائیویٹائز نہیں کریں گے, یہ شیئرز نہیں بیچیں گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل اگر پھر قیمت بڑھ جاتی ہے تو یہ پھر یہ اس ایجنڈے کے اوپر بات نہیں کریں گے, مگر فوری طور پہ یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ کوئی وقت نہیں ہے اس کو شیئرز کو بیچنے. اچھا چلیں, یہ تو ایک ڈسکرپشن ہو گیا, ہمارے ویورز کے لیے ذرا آسان ہو گیا کہ کیا وجہ, کیا بیچا جا رہا تھا اور کیوں مؤخر کی فیصلہ. اچھا اب سوال یہ نعیم صاحب کہ جو پرائیویٹائزیشن کی ویسے پالیسی ہے, اب آپ کو پتہ ہے نجکاری بورڈ بھی ہے ہمارا, تو اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں, کمپیٹنٹ پرسنالٹی ہیں. اب ایشو یہاں پر یہ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بڑا اس کو ویہمنٹلی کرٹیسائز کرتی ہے کہ نیشنل ایسٹ ہیں, قومی اثاثے, ان کو نہ پرائیویٹائز کریں. حکومت کا پوائنٹ آف ویو آتا ہے کہ یہ وہ ادارے ہیں جہاں پر اگر کسی کی گنجائش 1000 لوگوں کی ہے تو یہاں 10,000 امپلائی ہوئے ہیں, تو یہ تو بہت بڑا برڈن ہے ہمارے کٹی کے اوپر, تو اس کو تو پرائیویٹائز کریں اور اس سے بڑا بہتر ہوگا. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے جب آپ پرائیویٹائز کریں گے تو لوگ لے آف ہوں گے, بے روزگاری بڑھے گی. تو پھر ٹھیک کون ہے؟ دیکھیے آنیسٹلی آپ پوچھ رہے ہیں. ہاں میں پیپلز پارٹی پروگریسو پارٹی, پیپلز پارٹی کا ایجنڈے میں ہے کہ جیسے بھی ہو عوام کی خدمت کرنی ہے. انہوں نے عوام کی خدمت خلق میں کے کھاتے میں انہوں نے اپنے سپورٹرز کو نوکریاں دے دی, جہاں ضرورت بھی نہیں ہے کسی گورنمنٹ کے ادارے میں انہوں نے ڈھیر سارے لوگ بھر دیے. مطلب جیسے پی آئی اے ہوگا, پی آئی اے جہاں بھی ہے, اسٹیل مل جہاں بھی ہے, انہوں نے یہ پالیسی کے تحت پیپلز پارٹی کی نوکریاں دی ہیں لوگوں کو جہاں ان کی ضرورت بھی نہیں تھی, تاکہ ان کا ووٹ بینک بنے. اور یہ پروگریسو ہے, ان کا یہ خیال ہے یہ پروگریسو. نون لیگ نے اس طریقے سے نہیں کیا. نون لیگ کا طریقہ ووٹ جیتنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کے ادارے بٹھا دیں. ساری یہ پیپلز پارٹی کی پالیسی جس کی وجہ سے کوئی بھی چیز یہاں نہیں چل رہی. پیپلز ان کا یہ اپروچ یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا کام. ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ سارے کے سارے دے دینے پرائیویٹ سیکٹر کو, وہ چلائیں, اور جس کو رکھنا رکھیں, جس کو نہیں رکھنا فارغ کریں. مگر ہم نے جن کو نہیں رکھنا فارغ کرنے کے لیے ان کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے. جب وہ چھٹی ہو جائے گی تو ان کے لیے کیا کرنا ہے, معیشت کو گرو کرانا ہے, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کرنے, لیپ ٹاپس دینے تاکہ لوگ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں, ٹریکٹرز دینے تاکہ لوگ اپنی خود امپلائمنٹ کریٹ کر لیں, یلو کیبز دینی ہے. انہوں نے ایک نیا سیکٹر گروتھ کا بنانے کی کوشش کی ہے کہ جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں فرام پرائیویٹائزیشن یا جن کو ویسے ہی نہیں نوکریاں مل رہی, ان کے لیے سیکٹرز آف گروتھ مل جائیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. ان کی وہ پالیسی جس کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ آپ ان کو لیپ ٹاپس دے دیں تاکہ وہ آئی ٹی کے پروفیشنل بن جائیں, جلدی سے کوئی نوکریاں لے لیں. دوسرا یہ ہے کہ روزمرہ زندگی کے لیے کوئی کمانے کے لیے کوئی لونز دے دیے جائیں, یلو کیبز دے دیے جائیں, ٹریکٹرز دے دیے جائیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ان کا یہ پالیسی. ان کی پالیسی یہ ہے کہ وہ تو یہ کام نہیں کرتے, وہ زیادہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام انہوں نے کیا کہ جی ہر خاتون کو 1,000 روپیہ پر منتھ دے دیا جائے اور 50-60 ارب روپیہ سال کا ہینڈ آؤٹ دے دیا جائے, ڈیوائڈ کر دیا جائے. اور باقی یہ ہے کہ لوگوں کو ووٹ لینے کے لیے اور اپنی شہرت بنانے کے لیے کہ ہماری پارٹی جو ہمارا خیال کر رہی ہے, جہاں جہاں نوکریاں دیتے جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, ضرورت ہے یا نہیں ہے. اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے بیٹھتے جا رہے ہیں بیکاز وہ سسٹین نہیں کر سکتے اس چیز کو. مطلب وہ اس کا سمپل یہ ہے کہ اگر اس ادارے کی آمدن 1 روپیہ تھی اور اس کے اوپر برڈن جو ہے وہ 4 روپے کا پڑ گیا, اب 3 روپے گورنمنٹ اپنی جیب سے دے رہی, تو بات انکم سپورٹ پروگرام ان ریورس. وہاں وہ کیش دے رہے ہیں لوگوں کو, یہاں تنخواہیں دے رہے ہیں لوگوں کو, مگر ادارے جو ہیں وہ بیٹھتے جا رہے ہیں. اس کا یہ نتیجہ یہ نکلا کہ ادارے بیٹھتے جا رہے ہیں, سروس انڈسٹری بیٹھتی جا رہی ہے, ریلویز بیٹھ گئی, پی آئی اے بیٹھ گیا, اور ادارے جو ہیں ساری بیوروکریٹس آ گئے جو کہ کام نہیں کرتے ہیں, ڈیلے کرتے ہیں, اور ساری جگہ پہ اوور آل نقصان ہونا شروع ہو گیا. اوکے
ٹھیک ہے، ایک بریک کا وقت ہے یہاں پر. جب بریک سے واپس آئیں گے تو اس ڈسکشن کو مزید آگے بڑھائیں گے. مال ٹاؤن کے حوالے سے پنجاب حکومت نے ایک JIT بنائی، پاکستان عوامی تحریک کو اس پہ اعتراض ہے. کچھ دن پہلے یہ کمیٹی بنی، اس حوالے سے بات ہوگی، اور ہندوستان کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں اس پہ بھی بات ہوگی. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نین صاحب، بات ہو جائے، کچھ دنوں پہلے ہم نے ذکر بھی کیا تھا مال ٹاؤن واقعے کے حوالے سے جو حکومت کا رویہ رہا ہے. پنجاب حکومت کے اوپر بڑا الزام رہا ہے کہ آپ نے جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ نہیں سامنے لائے، واللہ کیا اس کے پیچھے لاجک ہے. لیکن اب پنجاب حکومت نے ایک JIT فارم کی ہے، اور اس JIT کے جو ہیڈ ہیں وہ CCPO کوئٹہ ہیں، اگین اے کمپیٹنٹ آفیسر عبدالرزاق چیمہ صاحب. اور اس کمیٹی کے اندر 2 ارکان پولیس کے ہیں، ایک ISI سے ہے اور ایک IB سے ہیں. پاکستان عوامی تحریک کہتی ہے جی ہمیں یہ منظور ہی نہیں ہے یہ JIT، کیونکہ اگر اس JIT کا ہیڈ پنجاب سے، سندھ سے یا بلوچستان سے ہوگا تو ہمیں منظور ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ امپارشل انکوائری نہیں کر سکتے. تو پھر ایک رہ گیا KP جہاں ان کی اپنی حکومت ہے، عمران خان صاحب کی کزنز کی حکومت ہے. تو ان کا یہ مطلب ہے کہ ہم یہ 3 پروونسز کو سمجھتے ہیں کہ یہ غیر جانبدار ہیں، ان کے ایڈمنسٹریشنز، ان کی پولیس، اور یہ جو ہے جو ہماری اپنی یہ جانبدار ہے، 3 جانبدار ہیں اور وہ غیر جانبدار. تو یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا خیال ہے کہ KPK والے غیر جانبدار ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی انفیئر بات ہے نا کہ 3 کو آپ نے ایک کھاتے میں ڈول دیا بیکاز آپ کو پسند، کیونکہ کسی اور کی حکومت ہے اور اپنی حکومت جائیں وہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے فیئر ہیں، نیوٹرل ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. ایسے ہی ہے نا. تو یہ تو بات نہیں چلے گی. اس سے یہ پھر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتے. اگر آپ KPK سے لے آئیں تو پھر حکومت کہے گی کہ ہمیں اعتبار نہیں ہے وہاں کے جو پولیس افسر ہیں یا کوئی ہے. تو اب 3 ایک طرف اور ایک طرف، تو ایسے تو کام نہیں چلے گا. بات یہ ہے کہ اگر اس کے اندر ISI اور MI کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ISI اور IB کے، تو بیلنس تو ہو جاتا ہے نا کہ ISI کا ریپرزینٹیٹیو اگر ہے تو IB اور پولیس وہ جہاں کی بھی ہو، وہ اگر ISI انڈیپینڈنٹ ہے تو وہ دونوں جو ہیں they will have to speak the truth. ایک ڈسینٹنگ نوٹ مار جائے گا ساروں کو، ایک ڈسینٹنگ نوٹ مار جائے گا جس قسم کے حالات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ ایکسیپٹ کر لیں یہ بات تاکہ بات آگے بڑھے اور ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہوا یا کیا نہیں ہوا. یہ آپ کو لگتا ہے، کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے اس پہ بہت سے پروگرام ہم نے خود کیے اور ہم نے کہا the truth must come out، اور جو ذمہ داران ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن حکومت کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا لیکن حکومت نے اس کا کوئی ریزولوشن کی طرف حکومت نہیں آئی، اور پاکستان عوامی تحریک کو لوگ دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ اس کو پولیٹیسائز کرنا چاہ رہے ہیں سارے معاملے کو. سو ایکچولی آپ کو سمجھتے ہیں کہ دونوں غلط ہیں یا کوئی ایک پارٹی نے زیادہ زیادتی کی ہے اس کے اوپر؟ نہیں، دیکھیے پولیٹیسائز تو وہ کریں گے، ان کا حق ہے، بندے مارے گئے ہیں، ان کا حق ہے کہ اس کو کہ انہیں انصاف ملے. ان کو چاہیے کہ بڑی اوپن انکوائری ہونی چاہیے اور پبلک ہونی چاہیے رپورٹ. انہوں نے جو یہ نہیں کیا یہ اچھی بات نہیں ہے. آئی ایم سوری، پیٹ صحیح کہتی ہے، ان کو صحیح انکوائری ملنی چاہیے. اگر آج یہ ان کی نیت صاف ہو تو میں سمجھتا ہوں پیٹ یہ بھی منظور کر لے گی کہ ٹھیک ہے آپ کوئٹہ والے SP صاحب جو بھی ہیں اور CCPO صاحب جو ہیں ان کو آپ دے دیں. ISI بھی بیچ میں، IB بھی ہے اور سینئر افسر ہیں، کوئی بات نہیں. مگر کیونکہ انہوں نے پہلے ان کا جو رویہ رہا ہے کہ پہلے ایک جج صاحب کو لگایا، پھر ان کی رپورٹ آئی، وہ بھی پبلک نہیں کی، وہ تھوڑی بہت لیک ہوگی، پھر اس کو ڈینائی کیا. ابھی تک کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اس پروسیس میں، ابھی تک کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. اور بائی دا وے میری انفارمیشن کے مطابق کہ کچھ بیوروکریٹک افسر جن کو پہلے ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا، کسی کو OSD بنا دیا وغیرہ، وہ ابھی بھی GOR میں بیٹھے کام کر رہے ہیں بیہائنڈ دا سینس. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دس از ناٹ رائٹ. شہباز شریف صاحب کو ٹرانسپیرنٹ انکوائری کرنی چاہیے اینڈ وی شوڈ سپورٹ دا ڈیمانڈ فار اے فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ انکوائری. پیٹ کا یہ کہنا کہ ان تینوں پروونسز سے کسی کو بھی لے لیا جائے وہ منظور نہیں ہے، صرف KPK سے ہے، وہ دیٹ آئی ڈونٹ بائی، دیٹس ناٹ رائٹ. اوکے، اچھا چلیں اب اس حوالے سے بات ہوگی ذرا اپنے کی ضرورت ہے. نین صاحب، جو بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، انڈین ڈیفنس منسٹر نے ریسنٹلی ہو گیا ہفتہ ڈیڑھ ہو گیا اس بات کو، ان کی ایک اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی آپ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کہ یا آپ نے بات ہندوستان سے کرنی ہے، ہندوستان کی حکومت سے کرنی ہے، یا آپ نے ان لوگوں سے کرنی ہے جو ہندوستان کو توڑنا چاہتے ہیں، یعنی کہ حریت کانفرنس کے لوگوں سے.
یہاں سے پاکستان کے فارن آفس نے بھی اس کا جواب دیا ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ جو اتنا ایگریسو سٹانس ہے بھارت کی سرکار کا اور پھر ان کے آبویسلی کیبنٹ ممبرز کا, یہ کیوں ہے؟ کیا یہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ الیکشنز, پولیٹیکل پریشر, یا اس سے تو باہر آ گئے ہیں اب تو یہ دے آر گورننگ؟ دیکھیے مودی صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کا موقف یہ ہے کہ وہ ہارڈ لائن ہندو ڈومینیٹڈ گورنمنٹ ہے. کشمیر میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان کی بڑی کوشش ہے جوڑ توڑ کی وہاں کہ بی جے پی وہاں بھی جیتے, یا کوئی الائنس ایسا ہو جو کہ کشمیر ویلی کی پارٹی کوئی اور جموں کی کوئی پارٹی جو کہ ظاہر ہے بی جے پی, ان کا مل کے کوئی الائنس ہو جس میں 40 سے زیادہ سیٹیں مل جائیں ان کو, اور وہاں کی جو پروونشل اسمبلی ہے اس کو کیپچر کر لیا جائے. تو وہاں محبوبہ کی جو پارٹی ہے ان کے ساتھ ان کا کوئی الائنس بننے جا رہا ہے. تو اب یہ نہیں چاہتے کہ جو باقی وہاں کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ انہیں کوئی حمایت کہیں اور سے مل جائے اور وہ اس کو الائنس کو سابوٹاج کر دیں. اچھا, اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کی سفیروں کی یا سینئر لوگوں کی ملاقات حریت کے یا اس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہو, کہ یہ نہ ہو کہ پاکستان کی طرف سے یہ ہدایت ہو کہ یہ نہ ہونے دینا اور احتجاج کرو, یہ کرو, وہ کرو. اس لیے ان کو تکلیف ہو رہی تھی کہ پاکستان کی جو آفیشیل میٹنگز ہیں ود دیز پیپل ان کو بند کیا جائے. ان کو انہوں نے اب سیپریٹسٹ قرار دے دیا. عرض یہ ہے کہ یہ سیپریٹسٹ نہیں ہے, یہ علیحدگی پسند, یہ ہندوستان سے علیحدہ نہیں ہو کے اپنی الگ, یہ ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ ہندوستان سے علیحدہ ہو کے اپنی ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں. دراصل پاکستان کا موقف یہ ہے کہ یہ ان کا موقف نہیں ہے, یہ تو انٹرنیشنل کمیونٹی اور یونائٹڈ نیشنز کا موقف ہے کہ انہیں حق اپنی خود مختاری کا حق ہونا چاہیے, اور یہ پرانا پارٹیشن رائے دہی دیا جائے, رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے. اور یہ اگر آج یہ کیسے آپ ہمیں روک سکتے ہیں جبکہ آپ نے پہلے کبھی نہیں روکا. آپ تو ہندوستان کی حکومتیں جس میں بی جے پی کی حکومت شامل ہے وہ ان کو ویزے دیتی رہی ہے ٹو کم ٹو پاکستان, اور یہاں آ کے وہ بیٹھ کے باتیں کرتے رہے اور پھر جاتے رہے. تو ایک طرف تو آپ کا یہ رویہ رہا ہے کہ آپ نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, کیونکہ جب سے ہندوستان کی حکومت کو یہ پتا چلا کہ پاکستان ان کو اب ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آپ مکمکا کریں کیونکہ اب ہم یہ یو این ریزولوشنز کی طرف نہیں جا سکتے, ہم کوئی آؤٹ آف دا باکس سولوشن ڈھونڈنا چاہتے ہیں, تو پاکستان تو ان کو انکریج کر رہا تھا کہ آپ کوئی کمپرومائز کریں ود دی انڈینز. مگر یہ اب کیونکہ ان کشمیر کے الیکشن آ گئے ہیں تو یہ نہیں چاہتے تھے, انہوں نے ہارڈ لائن لے لیے, اسی لیے اب انہوں نے سارا کچھ روک دیا ہے. جیٹلی صاحب غلط بات کہہ رہے ہیں. ہندوستان کی اور بی جے پی کی سیاست پہلے یہی رہی ہے کہ پاکستان کو کہتے رہے ان کو سمجھائیں, پاکستان نے ان کو سمجھانا شروع کر دیا تھا. اب انہوں نے جا کے اپنا رویہ چینج کر لیا. میرا یہ خیال ہے کہ جنوری کے بعد, الیکشنز کے بعد ان کا رویہ پھر چینج ہو جائے گا اور پھر موقع مل جائیں گے آپ کو آگے بڑھنے کے. جنوری کے بعد یہ جو بیان تھا جی فارمر ڈیفنس منسٹر آف انڈیا ارون جیٹلی صاحب, اس حوالے سے بات تھی. جنوری کے بعد کچھ حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں پاک بھارت تعلقات میں. آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ڈسکس ہوئے, جو ایشوز ڈسکس ہوئے, ان کے اوپر آپ کا فیڈ بیک ہمیں ضرور چاہیے ہوگا, ضرور بھیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.